آج کی گفتگو کا موضوع میدان بدر ہے، اور یہ پہلا معرکہ ہے مسلمان اور کفار کا کہ جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل کی جنگ کا بھی خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حق اور باطل کی جنگ میں حق فتح یاب ہوا اور حق غالب آ گیا، اور اس میں ایک خاص عمل یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بتاؤ کہ اب جنگ کی ترتیب کیسے دی جائے۔ یہ مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا حضور والا کیا مشورہ کرنا ہے یا کیا صف بندی یا جنگ بندی کرنی ہے، آپ معاملہ یہ فرمائیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کی طرف ہیں اور دوسری طرف ان کے رشتہ دار ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، میرا مشورہ تو یہ ہے جو میرے رشتہ دار ہیں آپ انہیں میرے حوالے کر دیں، میرے ذمہ لگا دیں، اور دوسروں کے جو رشتہ دار ہیں انہی کو ذمہ لگا دیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب میں میدان جنگ میں اترا بدر کے مقام پر تو میرا سکا ماموں میرے مد مقابل آیا، تو میں اب رشتہ داری کو چھوڑ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ چکا تھا، تو اب میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں رشتہ دار ہے اسے چھوڑ دوں، یہ میرا ماموں ہے، میری والدہ کا بھائی ہے، میں اسے چھوڑ دوں۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ وسوسہ اور خیال نہیں آیا، جو ہی وہ سامنے آیا میں نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ گویا کہ رشتہ داری حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر قربان کر دی، اور رشتہ دار کو میں نے قتل کر دیا اور اسے جہنم پہنچا دیا کیونکہ وہ دشمن کی طرف سے تھا۔ تو اسی طرح حضور والا یہ بات قابل توجہ ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے، حتیٰ کہ اپنی جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مجھ مصطفیٰ کی ذات سے محبت کرے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کمال مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور والا میں اپنے رشتہ داروں کو تو ختم کر سکتا ہوں، جو تعلق آپ سے جڑ چکا ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عبید اللہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر ایک کا رشتہ دار ہر ایک کے سامنے آتا رہا اور اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، لیکن میرے لیے بڑا سخت فیصلہ اور مشکل کھڑی یہ ہو گئی کہ جب میں میدان جنگ میں اترا تو کفار نے ایک اور یہ ظلم کیا کہ میرے والد کو میرے مقابل کھڑا کر دیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ میں والد بچاتا تو دین اسلام جاتا، اگر دین اسلام بچاتا تو والد جاتا۔ تو ارشاد فرمایا کیونکہ ہم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر رچ بس گئی تھی کہ ہم ایمان سے لبریز ہو گئے تھے، اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے ایمان کی شان کیا ہوگی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں اترا تو میرے لیے مشکل لمحہ تھا کہ میں باپ بچاؤں یا دین اسلام بچاؤں، تو میں نے دین اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑا، اور والد کے گردن پر تلوار کو چلا دیا اور ان کا سر قلم کر دیا، اور اسلام کو اللہ پاک نے فتح یابی نصیب فرمائی، اور حق اور باطل کی جب جنگ ہوئی تو حق غالب آ گیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان یوم بدر والوں کی اور جنگ بدر میں شمولیت کرنے والوں کی شان اس قدر بیان فرمائی۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ میں جو صحابہ کی جماعت ہے اس میں افضل ترین صحابہ کون سے ہیں؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 313 صحابہ بما ساتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 313 صحابہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرشتے نے اور سردار الملائکہ نے عرض کیا حضور والا یہ شان آپ نے صحابہ کو دی، اللہ نے صحابہ کو دی ہے، اور ہماری فرشتوں کی جماعت میں بھی انہی فرشتوں کو عزت اور عظمت حاصل ہے جو جنگ بدر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔ تمام ملائکہ کی جماعت میں جتنے بھی ملائکہ ہیں ان ساروں کی جماعت میں جنگ بدر میں جو شامل ہوئے انہیں ایک الگ مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ ہمیں دین اسلام پر یوں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ اکرام نے بہت سارے معاملات میں رشتہ داروں کو ایک طرف رکھا،
ایک اور صحابی ہیں اور جنگ ہوئی اور جنگ میں جب قیدی پکڑے گئے تو وہ قید کر کے لائے گئے، قید کر کے جب لائے گئے صحابہ قید کر کے لے آئے دشمنوں کو اور باندھا گیا انہیں کہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی فدیہ دے گا تو اسے ختم کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو اسے پکڑ کر یا قیدی بنایا جائے گا یا کوئی اور معاملہ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ایک شخص لایا گیا اور اس کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور وہ درجہ صحابی پر فائز تھا، اب وہ بھی سامنے کھڑا ہے، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دشمن صف میں کھڑا ہے اور ایک مسلمانوں کے مسلمان ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں میں شامل ہوا کھڑا ہے۔ اب صحابہ ان کا کفار کو باندھ رہے ہیں، کسی کو پکڑ رکھا ہے، کسی کو باندھ رکھا ہے اور کسی کو صف میں یوں کھڑا کر رہے ہیں۔ اب بھائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں دوسرے بھائی جو پکڑا ہوا ہے اس نے اس سے کہا، مسلمان بھائی سے آنکھوں میں، زبان سے کوئی کلام نہیں کیا کہ دیکھ تیرا میں بھائی ہوں، تو انہیں کہے کہ میرے ساتھ رعایت والا معاملہ کریں، تھوڑا سا سکون دے مجھے، تھوڑی سی آسانی میرے لیے پیدا کریں۔ تو وہ جو شخص باندھ رہا تھا دوسرے کفار کو تو اس نے اس کو بلایا۔ اب بھائی نے سوچا کہ میرا خیال کرنے کا کہے گا، تو اس نے صحابی نے اپنے بھائی مسلمان کو کہا کہ جو باندھ رہا تھا، کہا کہ یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے اس کی رسی ڈھیلی ہے تو اسے کس کے پکڑ اور باندھ دے تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے یا کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ تو اسے کس کر جب باندھا گیا تو بھائی اپنی زبان سے بول پڑا کہ میں تیرا بھائی ہوں، بجائے رعایت کرنے کے تو الٹا سختی کرنے کا کہہ رہا ہے انہیں۔ تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی بھائی نہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور ابھی تک تو کافر ہے، اب کوئی رشتہ نہیں، فقط رشتہ ایک ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور میں ان کا غلام ہوں، اب کوئی اور رشتہ باقی نہیں، اب کسی اور کے لیے کوئی معاملہ باقی نہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ قربانیاں دی کہ اپنے رشتوں تک کو قربان کر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے اور ان کی غلامی میں رہے، اور قیامت تک کے لیے انہیں اللہ پاک نے یہ عزت اور شان عطا فرمائی۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔